بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد. ہر روز ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے سماجی اور سیاسی حالات کے حوالے سے روز ہم کوئی نہ کوئی نئی بات اور کوشش کرتے ہیں کہ جو موضوعات ہیں جو ان کو تھوڑا سا مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں. ہمیں جوائن کرتے ہیں واشنگٹن سے انور اقبال صاحب اور اسلام آباد سے سینئر صحافی اور ایڈیٹر فوزیہ شاہد صاحبہ، سینئر جرنلسٹ سی آر شمسی صاحب، اور آج ہمیں اپنے علی رضا علوی صاحب جو ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. چونکہ ہمارا وقت ہو گیا ہوا تھا، وہ ابھی کوئی تھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر معاملات بعض اوقات ٹریفک ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ وقت پر کہیں نہیں پہنچ پاتے اپنی منزل کے اوپر. تو تھوڑی دیر میں ہمیں باقی احباب بھی جوائن کر لیں گے. فوزیہ شاہد صاحبہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. السلام علیکم فوزیہ شاہد، کیسی ہیں آپ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں، آپ کی آواز. جی بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بہترین، اب بالکل اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا، یہ ہمارے جو سیاسی حالات ہیں، اگر ہم اوور آل دیکھیں اپوزیشن اور حکومت کا جو آپس میں تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ کانفلکٹ کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب سنا ایک بار پھر جو ہے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اے پی سی جو ہے وہ کل ہونے جا رہی ہے. تو ہم میرا خیال ہے کہ آج اسی حوالے سے بات کریں کہ جو پہلے بھی اے پی سیز ہوئی ہیں، اپوزیشن کا پہلے جو مجموعی طور پہ جو رویہ رہا ہے اور جس طرح سے اپوزیشن کے بعض ارکان جو ہیں جب ووٹنگ کا موقع آتا ہے تو وہ بالکل نکل جاتے ہیں، ووٹنگ یا ایبسنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یا ووٹنگ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال میں فوزیہ شاہد صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فون بھی کیا تھا میاں محمد نواز شریف جو اس وقت لندن میں ہیں ان کو، اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آن لائن جو ہے وہ کانفرنس کو جوائن کریں اور رہنمائی کریں. تو یہ ایک خبر جو ہے. تو اب آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک تو جو پاسٹ ہے اور جو بڑھتی ہوئی دراڑیں ہیں، کانفلکٹس ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے، اور پھر اب اے پی سی فضل الرحمان صاحب ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی اس طرح کے نتائج نہیں نکلتے اور وہ شکایت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اب وہ اس کے اندر شامل بھی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں سے آن لائن جوائن کریں گے. کیا صورتحال بنتی آپ کو نظر آتی ہے فوزیہ شاہد صاحبہ؟ بہت شکریہ منیر. دیکھیں، پہلے تو ہمیں جائزہ لیتے، جب کیونکہ آپ کا جو انٹرو ہے تھوڑا سا طویل ہو گیا، اس لیے مجھے تھوڑا سا پیچھے اگر جانے کی اجازت دیں تو زیادہ بہتر ہے. پلیز پلیز پلیز. جب یہ 2 سال پہلے گورنمنٹ بنی تو ایک چیز جو ہم نے پہلے دن سے دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ کی اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ ریلیشن جو ہیں، ورکنگ ریلیشن، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ میں جو سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری آپ کی حکومت پہ آ جاتی ہے، اور ہمیشہ ٹریڈری بینچ جو ہے وہ ایک اپوزیشن کو ساتھ لے کے، اور اپوزیشن جمہوریت کے حوالے سے بہت جو اسٹرانگ اپوزیشن ہے بہت کامیاب ہوتی ہے. لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اپوزیشن کو ایک جو اس کا ڈیو ریکارڈ تھا وہ نہیں دیا گیا. اور پہلے دن سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جب بھی ایک بہتر طور پہ فضا پیدا ہونے کی صورت بنتی تھی تو گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں یا ایون پرائم منسٹر خود اس فضا کو خراب کرتے رہے. اور چونکہ ان کا ایجنڈا پہلے دن سے یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف ہیں، احتساب کی بات ہو رہی تھی، اب اس ایجنڈے پہ باقی اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایجنڈے میں مین چیز انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف ایک یہ فضا پیدا کی تھی، اور اسی پہ وہ جیت کے بھی آئے. جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی صورت ہے اس فضا کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی طرح بھی اس میں ملائم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ احتساب کر رہے ہیں. اور یہ سارے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ پرائم منسٹر نے خود بہت دفعہ یہ کہا کہ فلاں جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار ہوگا، فلاں جو ہے وہ جیل میں ہوگا، فلاں گرفتار ہوگا. جبکہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. چاہے اگر ہم یہ نیب کی بات کریں تو نیب ہی کی ذمہ داری تھی. پرائم منسٹر جو ہے، اگر نیب کو ہم انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں
تو پی ایم ہاؤس سے یا پی ایم کا یہ کہنا کسی طرح درست نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے اس ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے اور عوام میں ایک، آپ کو پتہ ہے پاپولر جو پالیٹکس ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اسی پاپولر پالیٹکس کو لیتے ہوئے پرائم منسٹر نے اس کا ایک بہت زیادہ استعمال کیا اور لوگوں میں یہ کوشش کی کہ وہ اربوں ڈالر جو یہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں وہ آ جائیں۔ ابھی 2 سال میں کیا ہے، آپ نے نواز شریف کو بھی گرفتار کیا، آپ نے زرداری کو بھی گرفتار کیا، نون کے بہت زیادہ لوگ گرفتار ہوئے، ابھی بھی خورشید شاہ جیل میں ہے، پیپلز پارٹی کے بھی بہت لوگ گرفتار ہوئے، نون کے جو ہیں سابق شاہد خاقان عباسی اور بے شمار جو بھی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کیے ہیں۔ اگر آپ ان کا آؤٹ پٹ دیکھیں تو بڑا ایک عجیب سا ذہن میں بات آتی ہے کہ نیب جو ریکوری کی بات کرتے ہیں، پھر آپ نے ایک ادارہ بھی بنا دیا جس میں ایک وہ اکبر وہ کیا ہے ان کو بھی آپ نے بٹھا دیا ہے کہ ریکوری کا یونٹ ایک بنا دیا کہ جی وہ ریکوری کریں گے۔ ابھی تک ریکوری جو ہے وہ زیرو ہے، کسی طرح کی نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک انہوں نے کہہ دیا کوئی سونے والا ڈالر بھرا ہوا جہاز پکڑ لیا تھا، شپ جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، وہ کہاں گیا، وہ دولت کہاں گئی، وہ سونا کہاں گیا، کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو ہمارے یہاں مختلف طریقہ کار کیا جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کو موقع ملتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ اس قسم کی بات کرتے ہوئے ریکور کچھ نہیں کر پاتے۔ ابھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب گورنمنٹ آئی تو پہلی پریس کانفرنس وزیر خزانہ نے کی جو اسد عمر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جس کا یہ کہا جا رہا تھا کہ باہر کوئی سوئس بینکس کی بات آ رہی تھی کہ وہاں سے کوئی پیسہ آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیسہ نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں ورکنگ ریلیشن ایک اس کو بہتر فضاحت کرنی چاہیے تھی۔ جب آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں تو آپ ورکنگ ریلیشن دیتے ہوئے آگے تو بڑھیں، لیکن گورنمنٹ نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بہتر کریں، جس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان وہ جو ایک کہیں کوئی جگہ ہوتی ہے نا پیچ اپ ہونے کی، حکومتوں کے ہوتا ہے اختلاف کرنا بہت صحت مند بات ہوتی ہے، اپوزیشن کرتی ہی اختلاف ہے، پالیسیز پہ اختلاف کرتی ہے، لیکن وہ ایک ضرور ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس آپ مل کے چلتے ہیں۔ مثلا ہم چارٹر ڈیموکریسی میں دیکھتے ہیں، اس میں بہت سے فیصلے ایسے کیے گئے کہ تاکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے بہت سے فیصلے کریں۔ نیب کا تقرر بھی، جو چیئرمین کا تقرر بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے اداروں کے جو تقرر ہیں، یا ایون الیکشن کے حوالے سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے بات کی جاتی ہے۔ کہنے سے مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں اب مجھے یہ صورت دکھائی دیتی ہے کہ گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کہیں ایسی صورت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کسی جگہ اکٹھی ہو۔ دوسری جانب اس ملک میں جو سب سے بدترین صورتحال ہوگی وہ ہماری معیشت کی ہوگی۔ اب معیشت میں کرونا کی بات کہی جاتی ہے، لیکن ہم کرونا سے پہلے بھی جو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی معیشت کی حالت جو ہے وہ بہت ابتر ہو چکی تھی، کیونکہ کرونا کی بات ہم مارچ تک کرتے ہیں، تو مارچ تک جو ہے 3 کوارٹر جو ہے پچھلے بجٹ کے جو پچھلا سال بنتا ہے یا ابھی کا جو سال بنتا ہے 3 کوارٹر گزر چکے تھے، لاسٹ کوارٹر میں کرونا آیا ہے۔ تو وہ جو 3 کوارٹر پہلے تھے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو معیشت کے تمام شعبوں میں، بالخصوص آپ دیکھیں روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور ظاہر کہ عام شخص کو یہی افیکٹ کرتے ہیں، اس میں اس قدر صورتحال انفلیشن وغیرہ کی ہو گئی تھی کہ ہر شخص، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں نے اس پہ تھوڑا سا لکھا بھی کہ جب صبح ہم اٹھے تو آپ کی جو لیونگ جو آپ کا وہ سٹائل تھا یا لیونگ جو بھی تھی، آپ کا جو اسٹیٹس تھا وہ ایک دم 1 ڈگری نیچے چلا گیا۔ مثلا جو امیر تر تھے وہ امیر ہو گئے، جو مڈل کلاس تھی وہ غربت میں آ گئی، اور جو غریب لوگ تھے وہ غریب تر ہو گئے۔ تو یہ ایک راتوں رات ہمارے ساتھ اس ملک میں یہ ہو چکا ہے۔ اب اس وقت کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ آپ بزنس میں دیکھیں،
چاہے آپ سرکار ملازمین کے جو ہوتا ہے اس میں دیکھیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ عوام بہتر طور پہ حکومت نے کسی شعبے میں ڈلیور کیا ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ ہیں. یہ اور ظاہر مسائل ہے تو کہ بالکل ہیں. آپ کو آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کے میں کیا نے جی جی میں نے تمہید باندھنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے چونکہ وہ 2 سال کا بھی اس میں اور وہ سارا ذکر کر دیا اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کا. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کل کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ایک روز قبل آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وکلا کی جانب سے، بار کونسل کی جانب سے کانفرنس ہوئی اور بہت ہی کامیاب کانفرنس تھی، بہت کامیاب تھی. میں خود وہاں تھی اور میں نے بہت زیادہ اے پی سی جو اٹینڈ بھی کی ہوئی ہیں اور واسطہ بھی رہتا ہے. اچھی کامیاب وہ کانفرنس ہے. تو اس دن میری ملاقات ہو رہی تھی، یہ مختلف جو پیپلز پارٹی کے اکابرین تھے، تو ایک مذاق میں کہہ لیں یا کچھ ان کا بھی یہ کہنے لگا کہ انہوں نے اتنی ہائٹ پہ کی ہے، ہمیں تو بہت اونچی سطح پہ جانا پڑے گا، ہمیں فیصلے بھی بہت اسٹرانگ کرنے پڑیں گے جو پریکٹیکل فیصلے ہوں. تو یہ تو ان کا جو تھا. اور میں یہ کل جب بلاول نے نواز شریف کو فون کیا اور ان کو دعوت دی، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مریم نواز کی جانب سے بھی یہ آ گیا کہ وہ بھی شرکت کر رہی ہیں. تیسری بات یہ آ گئی کہ آصف علی زرداری بھی جو ہیں وہ اس پہ ورچوئل جو ہے وہ بھی ایڈریس کریں گے. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. اب دوسری جانب دیکھیں، اب حکومت کی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بچگانہ کہنا چاہیے کہ کل جب بات ہوئی ہے نواز شریف سے بلاول کی، تو آپ اس کو آرام سے دیکھیں، لیکن انہوں نے اتنی ہائی کلیئر کر دی کہ وہ اس کی کانفرنس کی اہمیت ویسی بڑھ گئی. اب ایک وزیر جو ہے وہ آ کے اس کے مخالف بول رہا ہے کہ جی وہ اس کو نہیں آنا چاہیے، اس کے پیمرا نہیں اس کو کور کرنے دے گی پلانی. آپ نے لوگوں کو شاید اتنی اہمیت نہ بنتی، شاید ایک ویسے ہی ہو جاتا کہ جس طرح نون کا پورا ڈیلیگیشن آ رہا تھا، بھی اس میں پر. لیکن حکومت نے اپنی امکانہ میں سمجھتی ہوں ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے اس وقت اس کو اتنی بڑی اہمیت دے دی ہے کہ اب جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کو بھی ایک بہت سالڈ اسٹرانگ پریکٹیکل جو عملی شکل کے ساتھ فیصلے کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح. فوزیہ شاہد صاحبہ، ہمیں سی آر شمسی صاحب سینئر صحافی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. سی آر شمسی صاحب ویلکم. سی آر شمسی صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا پلیز. جی اب آ رہی؟ جی اب آواز آ رہی ہے. سی آر شمسی صاحب ویلکم ٹو دی شو. آج ہم نے جو ٹاپک جو رکھا ہوا ہے، پہلا جو سر فہرست ٹاپک ہے وہ اے پی سی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کل ہونے جا رہی ہے اور جس میں نواز شریف صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فون کیا اور انہوں نے حامی بھری آل پارٹیز کانفرنس کو جوائن کرنے کی آن لائن لندن سے. اور ابھی فوزیہ شاہد صاحبہ بتا رہی تھی کہ انہی کی وجہ سے جو ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی حامی بھری ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں گی. اور اس طرح سے دوسرا جو بات کی سی آر شمسی صاحب فوزیہ شاہد صاحبہ نے کہ اپوزیشن کے جو بعض وزراء ہیں انہوں نے اس کے اوپر شدید تنقید کرتے ہوئے اس کانفرنس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے. تو یہ کس طرح سے اور کیا اہمیت اس وقت آپ کو نظر آتی ہے سی آر شمسی صاحب کہ اے پی سی جو کل ہونے جا رہی ہے؟ جی سی آر شمسی صاحب کل آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سی آر شمسی صاحب. جی بہت شکریہ منیر صاحب. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2-3 پہلو بہت اہم ہیں کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پر جو عوام کے ایشوز ہیں وہ پوری طرح اگنور ہو رہے ہیں. حکومت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں یا جو پالیسیاں جاری رکھی گئی، اس کے نتیجے میں مہنگائی، بے روزگاری اور لوگوں کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف لوگ توقع کر رہے تھے کہ حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں وہ ان کی آواز بنیں گی، اور گزشتہ 2-2.5 برسوں میں اپوزیشن کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ ہمیں اس طرح بھرپور انداز میں نظر نہیں آیا. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ اپوزیشن کی جو مین بڑی جماعتیں ہیں
وہ احتساب کے چنگل میں ایسی پھنسی ہوئی ہیں یا پھنسائی گئی ہیں کہ وہ عوام کی طرف یا بیسک ایشوز کی طرف توجہ نہیں دے سکی. لیکن اب حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ خود حکومت کی اپنی پالیسیاں اور اپوزیشن پر عوامی دباؤ نے بالآخر اپوزیشن کو ایک چھت تلے جمع ہونے پر مجبور کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان میں جو اے پی سیز ہوتی ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایک ہسٹری ہے, ایک بڑا اہم رول رہا ہے, گرچہ ان اے پی سیز. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سیار شمسی صاحب؟ اے پی سی میں اس کے بڑے خاص طور پر نوابزادہ نصر اللہ خان جو ہے ایک بے پناہ ان کی ایک شخصیت تھی جو لوگوں کو جمع کرتے تھے, لیکن بعض اوقات ان کی یہ کوششیں جو ہیں وہ جمہوریت کے منافی بھی تصور ہوتی تھی, لیکن مجموعی طور پر حزب اختلاف کی جماعتوں کو جمع کیا جاتا تھا. آج جب وہ اس طرح کی بھاری بھرکم لیڈرشپ اگرچہ نہیں ہے, لیکن بلاول بھٹو نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے, اور خاص طور پر نواز شریف کو جس طرح انہوں نے آمادہ کیا ہے بات چیت کرنے پر, پھر مریم نواز میدان میں آئی ہیں. لیکن ابھی بھی جو دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اعتماد کی فضا ہے وہ اس کی بڑی ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کہاں تک آگے بڑھتی ہے. دوسری طرف جو حزب مولانا فضل الرحمان ہیں, انہوں نے ایک بڑی کڑی شرط رکھی ہے کہ اجتماعی استعفے دے دیے جائیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اجتماعی استعفوں کی ڈیمانڈ پر جو جماعتیں ہیں وہ کس حد تک اتفاق کرتی ہیں, لیکن فی الحال ایسا ہمیں تاثر نظر نہیں آتا, کیونکہ مسلم لیگ نون نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سندھ میں حکومت ہے, وہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتی ہے, جبکہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی ہم خیال جماعتیں جو ہیں وہ فی الفور ان اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی بات کر رہی ہیں. لیکن آپ کل جب یہ سیاری قیادت بیٹھے گی, لیکن ابھی جو فوزیہ شاہد صاحبہ نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے خود اقدامات جو ہیں وہ اس اے پی سی کو کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں. اچھا سیار شمسی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ایک جو بڑی بات کی جا رہی ہے حکومت کے طرف سے اور ان کے کچھ وزراء کی طرف سے کہ پیمرا جو ہے وہ اس نواز شریف کے آن لائن خطاب کو روک دے گی, اور جو بھی وہ آن لائن اور اس طرح سے ان کی جو انیشیٹو ہوں گے وہ سارے روک دیے جائیں گے, اور یہ اس طرح سے کوئی بات بن نہیں پائے گی. تو یہ پیمرا اس طرح سے روک سکتا ہے کسی بھی آن لائن سپیچ کو؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک بچگانہ بات ہے, اور آج کے حالات میں آج کے حالات میں کسی کی آواز کو نہیں روکا جا سکتا. سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ان کی تقریر آئے گی. اگر پاکستانی ٹی ویز پر اگر وہ نہیں بھی آتی, لیکن ان کا میسج جو ہے وہ پوری طرح عوام تک چلا جائے گا. تو یہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں اس طرح کی بات کی جانی چاہیے. اظہار رائے پر سب کا حق ہے. نواز شریف یقیناً وہ ایک سزا یافتہ ہیں اور ان کو اب مفرور بھی قرار دیا گیا ہے, لیکن ان کے بولنے پر تو پابندی نہیں ہے. لیکن خود نواز شریف کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیاست لندن میں بیٹھ کر کریں گے یا وطن واپس آ کر سامنا کریں گے حالات کا. شکریہ سیار شمسی صاحب. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انور اقبال صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا ہے, ہم ان کی بھی رائے لیتے ہیں. انور اقبال صاحب, کل اے پی سی ہونے جا رہی ہے بالآخر, اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ذرا مائک آن کر لیجئے, اور کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی اور بڑے اختلافات سامنے آ رہے تھے. ایک دو دفعہ کوئی تاریخیں بھی طے ہوئیں اور پھر وہ ملتوی ہو گئیں. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو آن لائن خطاب کرنے کی دعوت بھی دی ہے. مریم نواز شریف بھی اس کو جوائن کر رہی ہیں, اور حکومت جو ہے وہ اس کو روکنے کی اور اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈے میں لگی ہوئی ہے. اور لگتا یوں ہے جیسے فوزیہ شاہد صاحبہ نے اور سیار شمسی صاحب نے کہا کہ حکومت خود جو ہے وہ اے پی سی کو ہوا دے رہی ہے اور اس کو زیادہ کامیاب بنانے میں اپنا رول ادا کر رہی ہے. آپ وہاں سے بیٹھ کے اے پی سی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اے پی سی جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں, ہمارے یہاں جو ہے برطانوی پارلیمانی سسٹم میں اور جس طرح کی جمہوری مثلا امریکہ میں ہے, اس میں ایک فرق یہ ہے کہ امریکی جمہوری سسٹم میں
آپ جب کوئی حکومت 4 سال کے لیے الیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا غیر قانونی ہے، اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے. لیکن جو برطانوی پارلیمانی نظام ہے اس میں یہ بالکل اپوزیشن کا قانونی حق ہے، دستوری حق ہے کہ وہ جب بھی چاہے پارلیمنٹ کے ذریعہ اور اسٹریٹس میں شو آف فورس کے ذریعہ حکومت کو مجبور کر کے ایون استعفیٰ دینے پر بھی مجبور کر سکتی ہے. تو وہ ان کا حق ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں پرانی روایت ہے اور بلکہ پارٹیشن سے پہلے سے ایک روایت ہے انگریز کے خلاف جدوجہد میں، اور وہی سی روایت چلی آ رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس کی. ایون ہندو اور مسلمان پارٹیاں کبھی کبھی اکٹھے ہو جاتی تھی جیسے خلافت کے موقع پر اور کئی مواقع پر. تو ایک روایت ہے جس میں اپوزیشن پارٹیز مل کے بیٹھتی ہیں، ایک لائحہ عمل بناتی ہیں. اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا، اگر حکومت چاہے بھی تو روک نہیں سکتی. اگر یہ پارٹیاں ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ متحد ہوں گی، اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک متحدہ جدوجہد کا آغاز کرے گی، تو نہ کوئی ان کے اتحاد کو روک سکتا ہے، نہ اس جدوجہد کو روک سکتا ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے یہاں سے دور سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ قریب سے دیکھتے ہیں نا کسی مجمع کو، تو آپ مجمع کے بیچ ہوتے ہیں. تو اگر 10,000 کا مجمع ہے تو آپ کی جو امیڈیٹ ویژن جو ہوتا ہے وہ 400-500 لوگوں پہ فوکس ہوتا ہے، باقی جو 9,000-9,500 افراد جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے. لیکن جب دور سے دیکھتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پورا مجمع نظر آتا ہے. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ قریب سے دیکھنے والا جو انٹیمیٹ ڈیٹیلز دے سکتا ہے وہ دور والا نہیں دے سکتا. تو میرا جو ٹیلی ویژن ہے، دور کا جو منظر ہے، وہ اس سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ابھی جو اپوزیشن کی ساری پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان میں اتفاق نہیں ہے مکمل. ابھی اتحاد کی طرف کوشش ہو رہی ہے، اتحاد قائم نہیں ہوا ہے، اور بہت سارے موضوعات میں ان میں اختلافات ہیں. مثلاً جو یہ تجویز ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ سارے استعفیٰ دے دیں، وہ ان کے اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کے پی میں زیادتی ہوئی اور ایسے حالات کریٹ کر کے جس میں ان کی پارٹی کو پوری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ سارا سسٹم اگر لپیٹ دیا جائے تو ان کے دوبارہ اوپر آنے کے کم از کم کے پی میں ان کے مواقع روشن ہو جاتے ہیں. پی 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 جو ہے، پی 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 کنفرنٹ بھی کرتی ہے حکومت کو، بالکل کرتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ مثلا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی سیاسی خاندان کے سربراہ نہیں ہے، ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہیں اور 70 سال کے ہونے والے ہیں، اور ان کے بعد جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کی لیگیسی کنٹینیو کرے گی. ان کے ساتھ یہ سارا جو سیٹ اپ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا وہ تتر بتر ہو جائے گا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر ان کا ہے، اور آج نہیں تو 5 سال بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہی ہے، اور ان کا ایک رول جو ہے پاکستان کی سیاست میں مستقبل کا ایک رول جو ہے وہ یقینی ہے. تو وہ ذرا اور طریقے سے اس کو اپروچ کرتے ہیں. اور جو مسلم لیگ ہے ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے اندر بھی جو مسائل ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ بھی ضعیف ہو رہے ہیں، لندن بیٹھ گئے ہیں، اب بھی واپس آ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سسٹم مثلا 3 سال اور کنٹینیو کر گیا تو میاں صاحب جو ہے کیا واپس آنے کے بعد کچھ ادارہ ادا کر سکیں گے یا نہیں. پھر میاں صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی جانشین مریم بنے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو اقتدار جو ہے وہ اور یہ سیاسی جو وراثت ہے وہ ان کے بعد شہباز شریف یا حمزہ شہباز شریف کو منتقل ہو. تو ان کے لیے بہت امیڈیٹ تبدیلی بہت ضروری ہے تاکہ وہ مریم کو آگے لا سکیں اور خود کو آگے لا سکیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وقتی اتحاد ہو بھی گیا تو یہ دیر پا نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد، پتہ نہیں کیوں حکومت اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے، اشتعال دلا رہی ہے. یہ جو اجلاس ہو بھی گیا تو اجلاس فوری طور پر حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتا. بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے اپنی رائے رکھی. اور ہمیں جوائن کیا ہے علی رضا علوی صاحب نے، جو ایک سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے. علی رضا علوی صاحب ویلکم. اپنا ذرا مائک آن کیجیے گا برائے مہربانی.
شکریہ, تھینک یو. علی, ہم بات کر رہے ہیں کل جو APC ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے, اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سینئر صحافیوں سے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے. آپ کے پاس کوئی نیا اینگل APC کے حوالے سے نظر آتا ہے آپ کو کچھ؟ یہ ایکشن تو ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اتنے شدید ری ایکشن میں ہیں, اور ہمیشہ یہ اتنا شدید ری ایکشن کرتے ہیں, اور ان کے ری ایکشن سے اندازہ ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل کوئی نان میچور گورنمنٹ ہے. اور جس طرح کا یہ ابھی مثلا جی نواز شریف صاحب نے اگر خطاب کر لیا APC سے تو کون سی قیامت آ جائے گی. یہ آپ پیمرا کو آپ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم پیمرا کو بھی جو ہے وہ بند کریں گے, ہم یہ بھی کر دیں گے, ہم پیمرا کا استعمال کریں گے, ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے, اور بڑے اچھل کود رہے ہیں یہ سارے نوزائیدہ سیاستدان جتنے بھی ہیں. ہم کبھی بھی نواز شریف کے حامی نہیں رہے, اور نواز شریف کے انداز سیاست سے ہمیں 1 کروڑ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر ہے وہ جی جرائم کیا ہوا ہے, یہ مقدمات ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو بھائی مقدمات والے تو یہاں انٹرویو دے رہے ہیں, جن کے اوپر غداری کے مقدمات ہیں پاکستان میں, وہ انٹرویوز دیتے ہیں یہاں, ان کے TV چینلز پہ انٹرویو چلتے ہیں. حتیٰ کہ وہ کیا احسان اللہ احسان کے انٹرویو چلتے ہیں جو اس ملک کو اعلان توڑنے کے لیے اور اس سے دشمنی کی بات کرتے ہیں. اور ایک پولیٹیکل لیڈر کا انٹرویو نہیں چھپ ہو سکتا جی, وہ پیمرا کا ہوگا, وہ یہ کرے گا یہ کرے گا. ایک اچھل کود کا ایک انہوں نے سما باندھ دیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. مجھے تو بعض اوقات یہ جو غیر ضروری ری ایکشن دیتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بعض لوگ دوسری سائڈ پہ ہیں شاید, یا اپنی نادانی کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ان کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے, یہ کوئی بات نہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک فرما رہے تھے اس سے پہلے جو ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ APC ایک علامتی ہے, اس میں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ابھی کوئی دم خم نہیں ہے اپوزیشن میں. اپوزیشن اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں لے سکتی کہ یہ کوئی حکومت کو گرانے میں آ جائے. پھر اپوزیشن کے اپنے اندر بہت زیادہ رکھنے ہیں, اور یہ میں اپنے ٹاک شوز میں بارہا اور برملا کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت نمبر 1 قسم کی منافق اپوزیشن ہے اس پاکستان کی. کیوں کہ یہ باہر تو بڑی ٹاں کرتے ہیں اور بڑی چاں کرتے ہیں, لیکن جب وہاں بولنے کا موقع آتا ہے تو وہاں ان کو پتہ نہیں سانپ سونگھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور چپ کر کے کان لپیٹ کے آ جاتے ہیں, اور اپنے کام کر کے آ جاتے ہیں, اور سارا فائدہ دے کے آ جاتے ہیں. بھائی اب 36 بندے کدھر غائب تھے؟ اگر آپ نے کام کرنا تھا اور آپ بالکل ہی بڑے میچور تھے اور آپ نے بڑا اس کے اوپر آپ کی رائے یہ تھی, آپ اس کے حق میں تھے, آپ نے یہ نہیں ہونے دینا تھا FATF. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں, اور میں بھی پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں, یہ ایک جو چورن ہے نا خواہ مخواہ کا کہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا اور یہ ہے اور دہشت گردی رک جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گرد جو پاکستان میں پیسہ لاتے ہیں وہ بینکوں سے لاتے ہیں. بھائی ان کے تو آرام سے پیسے آ جاتے ہیں, اور آپ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں ادھر ان کو راستہ دیتے ہیں, وہ جناب پتہ نہیں کس قسم کے بریف کیسوں میں, صندوقوں میں اور ٹرالروں میں بھر کے پیسے آ جاتے ہیں, اور پتہ نہیں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ بینکوں سے ٹرانزیکشن اس میں ذلیل آپ اور ہم جیسے لوگوں نے ہونا ہے جو محنت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی باہر سے ہمیں کوئی پروجیکٹ مل گیا, اگر ہمیں مہینے میں کئی $1000 آتا تھا, اگلے مہینے ہمیں کوئی اچھا پروجیکٹ مل گیا اور ہمیں $2000-3000 آ گیا, تو یہ ہمیں پکڑیں گے. وہ لے آئے, کدھر سے پیسہ لے کے آئے ہو, کیا کیا ہے, کس دہشت. بھائی یہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی, اور یہی اس FATF کا یہی اس قوم کو فائدہ ہوگا. میں تو اس کو اپنے شو میں بھی مبارک دے چکا ہوں پوری قوم کو. میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو جو چھلانگیں لگا رہے ہو, ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے, آپ نے بہت بڑا کام ہو گیا اس کا. اور بالکل آج وہ اس نے شہری رحمان نے بھی یہی بات کر دی انہوں نے, اور اس نے, میں سن رہا تھا رحمان ملک کا بھی انٹرویو, کسی وہ یوٹیوبر کو دے رہے تھے انٹرویو, کہ بھائی یہی ڈو مور تھا جو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا بار بار, ڈو مور, اور ہم نہیں مان رہے تھے, اور ان ایجنٹوں نے مان لیا, اور یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے محافظ ہیں. یہ تو مجھے تو پتہ نہیں کہ کس طرح کے پاکستان کے جو یہ سیاستدان بیٹھے ہوئے کس طرح کے پاکستان کے محافظ ہیں. تو بہرحال میرا تو سیدھی سی بات ہے, جو بھی غلط کر رہا ہے یہ حکومت یہ ادھر غلط کر رہی ہے, اور اپوزیشن بھی منافق اعظم ہے. ہمیں انہوں نے لولی پاپ میں لگایا ہوا ہے. بھائی سنجرانی کا معاملہ ہوا, آپ کے بندے پورے نہیں ہوئے, چلو جی میں نے مان لیا. اچھا پھر وہ بجٹ کا معاملہ ہوا, اس وقت تو اختر مینگل سائڈ پہ ہو چکا تھا, آپ کے 6 ووٹ زیادہ تھے, کدھر گئے؟ آپ بجٹ نہ منظور ہونے دیتے, یہ حکومت خود ہی فارغ ہو جاتی, آپ کے بندے نہیں آئے. ابھی یہ FATF کا معاملہ تھا, آپ کے 36 بندے نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کو الو بنا رہے ہیں, آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں, آپ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں.
آپ ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ ہمارے اعتماد کا کھلواڑ کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ جو نالائق ہیں ان سے تو ہمیں پریشانی نہیں ہے بھائی, آپ تو ملک کو چلا کے گئے ہو نا, تو آپ منافقت ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ صحیح. میں ایک اور اینگل اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر ہم 2 سال میں فوزیہ شاہد صاحبہ, انور اقبال صاحب اور علی رضا, یہ ایک, میں اس کو ایک بالکل اور ہے, اگر ہم پچھلے جتنے بھی 2 سال کے اندر جو بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, میں اس کو کہوں گا انسیڈنٹس ہی کہوں گا, کہ جو ہماری پولیٹیکل ایونٹس ہوئے ہیں یا انسیڈنٹس ہوئے ہیں ہماری پالیٹکس کے اندر 2 سال کے اندر, وہ اپوزیشن کچھ کرنے کے لیے آتی ہے, حکومت اس کو بہت ہائپ کریٹ کرتی ہے, کوئی تیسرا ہاتھ آتا ہے جب وہ بالکل ایکشن ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کوئی ہاتھ کر جاتا ہے اپوزیشن کے ساتھ. اب اسی کو دیکھ لیں, سنجرانی والے واقعہ کے جیسے ذکر کیا, بجٹ کا ذکر کیا, یا اور اس طرح کے, یہ ابھی جو 36 لوگ غائب ہو گئے, بڑی اس کو ہائپ کریٹ ہوئی, اور حکومت نے بھی اس کو بڑا چیلنج سمجھا اور بڑے اس کے اوپر بیان داغے گئے اور سارا کچھ ہوا. پھر کیا ہوا کہ 36 لوگ جو ہیں وہ ایبسنٹ ہو گئے. یہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کر حکومت کی کارکردگی کہیں پہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں لگتی کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی ہے کسی کے کہنے کے اوپر, اور اپوزیشن کوئی سٹیپ لیتی ہے اور حکومت اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے وہ اس کو ہوا بناتی ہے, اور کوئی تیسرا ہاتھ آتا ہے وہ ہوا نکال دیتا ہے. فوزیہ شاہد صاحبہ, دیکھیے تیسرا ہاتھ میرا خیال ہے کہ کوئی ہڈن چیز نہیں ہے, اور سب کے علم میں ہے. یہ جو تینوں پارٹیز ہیں, یہ تو تیسری ابھی آئی ہے. پہلی اگر ہم دونوں پارٹیز کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں یا نون لیگ کی بات کرتے ہیں, اقتدار کی پارٹی ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. آج نہیں تو کل اگر وہ آلٹرنیٹ اس کا ایک جاتی ہے دوسری نے آنا ہے, وہ ہونا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہاں یہ بھی سب کو علم ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ نہیں گئی. وہ اسٹیبلشمنٹ چاہے آپ کے سیولین ہے, چاہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے, تعلقات انہوں نے رکھے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کیا حربہ استعمال کرتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ملکی سلامتی کا حربہ استعمال کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ حب الوطنی کا حربہ استعمال کرتی ہے. اب یہ دونوں ایسے حربے ہیں کہ اگر آپ نہیں کر رہے, مثلا ابھی آپ ایف اے ٹی ایف کی بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی جو بات کی, اب یہ ملک کی سلامتی جو بیچ میں آ جاتی ہے وہاں یہ اس کو بہت بڑا لفظ ہو جائے گا, لیکن یہ سیاسی جماعتیں بلیک میل ہوتی ہیں اور عوام کو بھی کر رہی ہیں. میرا جو اس میں اینگل تھا, میرا یہ اینگل تھا کہ جان بوجھ کر, کیونکہ حکومت تو نالائقوں کی ہے, ان میں سے کوئی ایسا پولیٹیکل وزڈم ہمیں نظر نہیں آتی. ایک شور و غل ہے, غبارے کے اندر ہوا بھری جاتی ہے. میرا جو اینگل تھا نا بات کرنے کا, وہ تو آپ جو سیاسی مفادات اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تعلق اور اپنی ریپوٹیشن بچانا اور ساری صورتحال, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک سب کو معلوم ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, جو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, کہ یہ صرف مجھے ہی لگتا ہے کہ حکومت کو بلو اپ کیا جاتا ہے, کہ حکومت بہت سٹرونگ ہے اور حکومت بڑی مطلب فنے خان ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, اور وہ اپوزیشن کو یوں کر دے گی اور وہ کر دے گی اور فلان کر دے گی, اور فائنلی وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. نتیجہ جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں یا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسے اقدامات کر کے حکومت کے کریڈٹ میں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. انور اقبال صاحب, جی آپ منیر صاحب, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. جی, اس کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں جا رہا. مثلا ابھی آپ کے 2 جو بل پاس ہوئے ہیں, ایک آپ کو معلوم ہے کہ وہ آرمی کے حوالے سے ہے, دوسرا جو ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے کریڈٹ میں گیا؟ اگر آپ دیکھیں, ایک پارلیمنٹ کی سیاست ہوتی ہے, ایک عوام کی سیاست بھی ہوتی ہے. عوام کی سیاست جو ہے اس میں ہمارے جیسے کچھ جو لوگ ہیں وہ کچھ اثر انداز ہوتے ہیں, اور وہ عام طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں اس وقت یہ دونوں بلوں پہ جو ایک عوام کی سطح پہ میرا خیال ہے کہ جتنی اس کی مخالفت چل رہی ہے, چاہے پبلش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, چاہے سوشل میڈیا پہ ہے چاہے کچھ ہے,
وہ کسی بل کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی. صحیح. میں روز اس کو دیکھ رہی ہوں, میں اس کو فالو کر رہی ہوں, اس لیے یہ کوئی اس کی کریڈٹ میں نہیں جا رہا. اگر آپ اس کو یہ کریڈٹ دیں تو میں نہیں ماننے کو تیار. اوکے فائن. انور اقبال صاحب, بہت اہم بات ہے سیاستدانوں کی. جی جی فوزیہ آپ کنکلوڈ کر لیجیے. سیاستدانوں کا جو کچھ تھوڑا سا ہمیں دوگلا پن جو نظر آتا ہے. ابھی شمسی صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ابھی یہ جو بل پاس ہوا جو FATF کا, مولانا فضل الرحمان کے جو ووٹس ہیں وہ کیوں غائب ہو گئے؟ ایک موقع مل رہا تھا نا ان کو بھی. جب آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو آپ نے ریزائن دے دیا ہو تو ہم نہیں کرتے, ان کے صاحبزادے ہیں, ان کے بھائی ہیں, جو بھی. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں, تو آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ یہ جو اپوزیشن کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اضافہ کریں. لیکن آپ نے وہاں اپوزیشن نہیں کی, اور آپ نے ایبسٹین کر کے آپ نے کیا میسج دیا؟ یہ چیزیں میرے خیال میں سیاستدانوں کے جو بہت سے رویے جو ہیں, یہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ سارا اس میں ذکر ہوگا. یہ ہمیں کسی طرح کا کوئی, اگر یہ باتوں میں سمجھتے ہیں کہ ورگلانے میں کامیاب ہو گئے, تو عوام جو ہے اتنے انہوں نے دھوکے کھائے ہیں. شمسی صاحب بات کر رہے تھے نوابزادہ نصر اللہ خان کی, تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے وہ کیا تھا جو سب سے پہلے جو بھٹو کے خلاف تحریک چلی, کیا مقصد تھا ان کا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہے, اب ٹھیک ہے ہم لوگ تو فوری طور پہ جو دنیا میں نہیں رہتے ختم کر دیتے ہیں, لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی. تاریخ جو ہے وہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. فوزی اور صاحب ہر سیاستدان کی. جی مجھے انور اقبال صاحب کی طرف جانا ہے. انور اقبال صاحب, بھائی بات یہ ہے منیر صاحب, جب فوزیہ شاہد بول رہی ہوں تو آپ مجھے نہ بولنے کو کہا کریں, اس لیے کہ میں تعمیر کے دن ان کا ووٹر رہا ہوں. جب روزنامہ تعمیر پنڈی میں جب صدر میں ان کا دفتر تھا, اور یہ اس زمانے سے میں ان کو ووٹ ڈالتا رہا ہوں. صحیح ہے. تو میں ان کی بات کاٹ کے بولنا جو ہے نا پسند نہیں کرتا. ہماری لیڈر ہے. نہیں ہماری بھی لیڈر ہیں, یہ گستاخی مجھ سے ہو جاتی ہے, آئندہ نہیں ہوگی. جی دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ان بلٹ خوبیاں ہوتی ہیں, ان بلٹ خامیاں ہوتی ہیں. برطانوی جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ان بلٹ خامی یہ ہے کہ وہاں درمیانی مدت میں ہی حکومت کی چھٹی کرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, قانونی اور دستوری طور پر اس کا حق حاصل ہے. تو اس میں جہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کو گرایا جائے پارلیمنٹ کے ذریعہ یا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کے ذریعہ, وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے. ایون برطانیہ میں ہوتا رہا, اب ذرا تھوڑا ریفائن ہو گئے وہ, ورنہ وہاں آپ نے دیکھا کہ گردنیں کٹتی نہیں ہیں لوگوں کی. تو اس کے تو اب انڈیا میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, جب جہاں یہ گرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں دوسری طرف جو فورسز پاور میں ہوتی ہیں وہ بھی ہر قسم کے اچھے برے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں اپوزیشن کو قابو میں رکھنے کے لیے. بھارت میں دیکھ لیں مودی حکومت کس طرح کرتی ہے, اپوزیشن کے فورسز کے خلاف جنسی اسکینڈل لے آتی ہے, مذہبی اسکینڈل لے آتی ہے, کبھی ان کے ذمہ گو ماتا کو کاٹنے والوں کی حمایت کرنے کا الزام لگا دیتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے. تو اس طرح کے گندے ہتھ کنڈے جو ہے ہمارے انفارچونیٹلی خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں جہاں برطانوی پارلیمانی نظام ہے وہاں حکومت یہ استعمال کرتی ہے, اور ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور رہی بات کریڈٹ کی اور تاریخ کو کس کو کیسے دیکھے گی, تو تاریخ کا کس نے انتظار کیا جب تک تاریخ کی باری آئے گی. تو بقول عمر خیام کے کہ میں بھی ان 200,000 لوگوں میں شامل ہوں گا جو قبر میں لیٹ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو امیڈیٹ گینز کی امیڈیٹ گولز کی بات کی جاتی ہے. اور پی ٹی آئی جب اس حوالے سے دیکھتی ہے کسی چیز کو, تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح وہ میاں نواز شریف کو تحریک چلا کے مظاہرے کر کے اس نے مجبور کر دیا اور ایسے حالات پیدا کر دی کہ الٹیمیٹلی ان کی چھٹی ہو گئی, تو وہ اس بات سے ڈرتے کہ ان کی حکومت میاں نواز شریف سے بھی زیادہ کمزور ہے, اور اگر اس طرح ہنگامے وغیرہ شروع ہو گئے تو ان کی چھٹی ہو سکتی ہے, جو کہ بالکل ہو سکتی ہے. یعنی یہ بھی درست ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے, اس کی وجہ سے ان کے خلاف مظاہرے وغیرہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. لیکن کسی طرح اگر آل پارٹیز اتحاد بن جائے اور ایک بڑا مظاہرہ شروع ہو جائے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, تو میں بھی سمجھتا ہوں اور وہ بھی خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت آسانی سے چھٹی ہو جائے گی اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی.
شاید دوبارہ انتخابات کی ضرورت بھی نہ ہو, کسی پارلیمنٹ سے ایک نئی پارٹی, ایک نیا شخص سربراہ بن کے آ جائے, ہو سکتا ہے ان کی پوری پارٹی کی چھٹی ہو جائے. لہٰذا وہ ڈرتے ہیں, اور ان کا جو یہ ریئیکشن ہوتا ہے, نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے. اور اب تو ہمارے یہاں جو امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں کم از کم کیونکہ ایک صدارتی نظام ہے جس میں 4 سال سے پہلے کسی کو ہٹایا نہیں جا سکتا, تو یہاں تھوڑا سا ڈیسنسی ہوتی تھی, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کچھ کر نہیں, اس لیے نہیں کہ نیک لوگ ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن صدر ٹرمپ نے آ کے اس نیکی کو بھی لپیٹ کیا. اب وہ دیکھیں وہ کیسے کیسے ہتھکنڈے دوسروں کو چھوڑ دیں, میڈیا کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کس طرح مذاق اڑاتے ہیں جرنلسٹوں کا. تو یہ تو اقتدار کی گیم ہے منیر صاحب, اسے پریشان نہ ہوا کریں, اس میں سب جائز ہے. ٹھیک ہے. کل ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سینما انڈسٹری کے حوالے سے اور کلچر کی پروموشن کے حوالے سے ایک بڑی ہائی پروفائل کے کیا روڈ میپ ہو کلچر پروموشن کا اور انڈسٹری کا, کافی اس کے اوپر بات بھی ہوئی. لیکن اس کا جو کرکس جو سامنے آیا اس پہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سینما نے جو کانٹینٹ دیا ہے, فورن کانٹینٹ دیا ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو نئی نسل ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے, اور سینما جو کانٹینٹ دے رہا ہے وہ ایسا کانٹینٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم برداشت کریں. ساتھ میں وہ کلچر کی پروموشن کی بات بھی کر رہے ہیں, اور ایک طرف اس طرح کا بیان جو ہے. علی رضا الوی صاحب, میں ذرا اس سے پہلے بولوں منیر صاحب اگر آپ کو اجازت ہو تو. جی پلیز بولیے. چلیں آپ انور اقبال صاحب پہلے. بھائیان بات یہ ہے کہ گمراہ اس وقت نہ ہونا جب آپ نے کوئی دوسرا راستہ چھوڑا. آپ کے خوبصورت حکمران تھے جناب ضیاء الحق صاحب, انہوں نے پاکستانی کلچر کو اس طرح لپیٹ کے, کفن میں لپیٹ کے اور تابوت میں ڈال کے ایسا دفن کر دیا ہے کہ آپ نے کوئی آلٹرنیٹیو راستہ ہی نہیں چھوڑا. اور اس وقت جب ہماری میں مسلم میں اخبار ہوتا تھا اسلام آباد کو, اس میں میں کام کرتا تھا, تو اس وقت جو ہمارے جیسے لوگ یہ لکھا کرتے تھے تو ہمیں بڑا کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اس وقت ایک سیکرٹری انفارمیشن ہوتے تھے میجر جنرل مجیب الرحمان, بعد میں خیر لیفٹیننٹ جنرل بنے یا نہیں بنے. مجیب الرحمان صاحب نے بلا کے ہم لوگوں کو ڈانٹا تھا کہ یہ کیا کلچر کرتے, یہ تو طوافوں کا ناچ گانا ہے. بات یہ ہے سر کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹیو سنیما بھی تھا, آپ کا ادب بہت اسٹرانگ تھا, آپ کے یہاں سے جو ادبی رسالے نکلتے تھے, نقوش جیسے, فنون جیسے, ان کا کہیں برصغیر میں کوئی مقابلہ نہیں تھا. آپ کے ہاں جو مشاعرے کی ایک روایت تھی وہ بڑی طاقتور تھی. آپ کے جو ٹی وی پلیز بنتے تھے جس طرح کے اس وقت کے اسٹرانگ پلے, مثلاً یہ چلڈرنس پارک اور اس طرح کے جو پلے بنتے تھے وہ بین الاقوامی معیار کے ہوتے تھے, اور ہر جگہ آپ ان کو بڑے فخر سے رکھتے تھے اور آپ کو انعام ملتے تھے, اس لیے کہ ان کا کنٹینٹ اتنا اسٹرانگ تھا. میں نے 1-2 پلیز یہاں چلائے امریکیوں کو بٹھا کے, وہ حیران رہ گئے کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بنے, مگر آپ نے اس کی کمر توڑ دی, ختم کر دیا. تو کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ بھائی جب آپ کلچر کو ختم کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کلچر ختم ہو جاتا, ہوتا یہ کہ آپ اپنا انیشیٹو دوسروں کو دے دیتے ہیں. ہوگا یہ کہ جس نے فلم دیکھنی ہے اس نے دیکھنی ہے, جس نے ڈرامہ دیکھنا ہے اس نے دیکھنا ہے, جس نے رسالے پڑھنے ہیں اس نے پڑھنے ہیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی اور دے گا. میں نے پہلے بھی آپ کی بات کی نشاندہی کی تھی کہ جس زمانے میں آپ دونوں کو یاد ہوگا جب پابندی ہوتی تھی پاکستانی میڈیا پہ, تو لوگ پاکستانی میڈیا کو نہیں سنتے تھے خبر کے لیے, اخباروں پہ نہیں ٹرسٹ کرتے تھے, وہ BBC, وائس آف امریکہ, وائس آف جرمنی کو سنتے تھے. تو یہی ہوگا کلچر میں بھی یہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اب آپ ہمیں کرٹیسائز نہ کریں, اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں کہ آپ لوگوں نے وہ سارے ایونیوز بند کر دیے جس سے پاکستانی کلچر پروموٹ ہوتا تھا, تو ظاہر ہے باہر کلچر تو آئے گا بھائی, آپ کیسے روک سکتے ہیں. نہیں, لیکن فوزیہ شاہد صاحبہ, انور اقبال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جو سینما انڈسٹری ہے, جو فورن کانٹینٹ ہے, اس نے جو اخلاق تباہ و برباد کر دیا. لیکن ہمارے ہاں تو اتنا سخت قسم کا سینسرشپ ہے, جب تک کہ وہ سینسر بورڈ جو ہے اس کی کاٹا پیٹی نہیں کر دیتا فورن کانٹینٹ کی, وہ چل نہیں پاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی ادارہ جو ہے, جو سینسر بورڈ جو ہے, وہ خود اس کے اندر انوالو ہے. تو پھر تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے, کیونکہ فورن کانٹینٹ وہی الاؤ کرتے ہیں. دیکھیے منیر, یہ ایک تو فورن کانٹینٹ کی جب بات کی جاتی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ساری توجہ صرف انڈیا یا بھارت کے
उस पे कंटेंट पे चले जाते हैं। जबकि आप फॉरेन कंटेंट की बात करते हैं, आप तो इनकरेज कर रहे हैं कि तुर्की के ड्रामे आए, तुर्की के कर रहे हैं। मतलब मैं ये समझती हूँ कि फॉरेन कंटेंट जो है वो आप गालबन इंडिया की तरफ चले जाते हैं। दूसरा ये है कि अनवर इकबाल साहब ने बहुत खूबसूरती से बात की, और मैं क्योंकि इसी हवाले से वो बात करना चाह रही थी। हमने तो अपने हाथों से इनको तबाह होते देखा है। हमने तो जिस तरह, अब आप ये देखें ना, आप उस्ताद दामन फैज अहमद फैज पे वो क्या असले बरामद करा देते हैं। आप इन लोगों से जो हमारा राब्ता जोड़ते थे कल्चर से, एक सोसाइटी का राब्ता, फौजिया, शायद आप उनका वो शेर याद करना चाह रही थी उस्ताद दामन का, कि न कुड़ी द चरस में शराब दामन, के शायर थे घर विचों बम निकले। तो वो मैं कह रही हूँ कि जब आप इस तरह वो करेंगे तो फिर आप क्या, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का जहाँ तक कहना है, बात यह है कि अदब, और एक तरफ आप इतनी सैंक्शंस, इतनी पाबंदियां लगाते हैं, अदब हो या कल्चर हो या किसी भी तरह, आप पाबंदियां हटाएं, आप देखिए कि आपकी जमीन से आपकी रूह निकलती है। मैं तो जाती तौर पे समझती हूँ कि इस जो धरती से नाता होता है ना इंसान का, वो नहीं टूटता। आपने आर्जी तौर पे चीजें करके आप धरती से नाता तोड़ देते हैं। उसके बाद आप इस तरह के फलां कल्चर आ रहा है, फलां आ रहा है, वो तो ये इस तरह रोकने से, कहने से नहीं बातें होती। आप यहाँ की आप यारी करें। अनवर इकबाल साहब, आपको इल्म होगा कि हम जब 75 में जर्नलिज्म में मैं आई तो सबसे ज्यादा हमने क्या सीखा, बड़ी अजीब सी बात है, नेशनल सेंटर से, लोक वर्षा से, PNC है, ये मतलब ये वहाँ ये इदारे जिंदा थे, अभी भी हैं, वजूद रखते हैं। नेशनल सेंटर तो इन्होंने खत्म कर दिए, लेकिन ये है कि इदारे वजूद रखते हैं, लेकिन इदारों की जो तकरीम है या जो उनसे काम लेना है वो तो आप ले नहीं रहे। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी जो बात है इसमें मैं एक और एंगल इसके अंदर इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। अली रज़ा अलवी जो हैं वो भी वापस हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त हम जो कल प्राइम मिनिस्टर ने सिनेमा इंडस्ट्री की रिवाइवल के हवाले से जो मीटिंग की, अली रज़ा अलवी उस हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने फॉरेन कंटेंट पे कहा है कि मॉरल जो है हमारा जो अखलाक है नौजवानों का बड़ा तबाह हुआ है। लेकिन फौजिया शाहिद साहबा और बाकी जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जो लोकल कंटेंट है उसको उस लेवल पे जाने नहीं देते। आपके पास अगर वो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी ला के चीज़ें करके वो बाहर ले जाके एडिटिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, साउंड इफेक्ट्स डालते हैं, सारा कुछ करते हैं। एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि जो पाकिस्तान फिल्म सेंसर बोर्ड है उसने उसको पास नहीं किया। उसने कहा कि इसमें से ये भी चीज़ निकाल दो, ये भी चीज़ निकाल दो, ये भी चीज़ निकाल दो। अभी अगर आप ये देखें कि आशिर अजीम की जो फिल्म है उसका क्या कंट्रोवर्सी उसके बारे में क्रिएट हुई। जमाल शाह ने एक बहुत सारे पैसे लगा के एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन वो समहाउ उसको किसी भी तरीके के साथ जैसे है वो उसको भी फ्लॉप कर दिया गया। आप खुद चाहते हैं जो आपने अभी इंडियन कंटेंट की बात की कि जो इंडिया से मुमासलत रखती फिल्में हैं उनको तो आपका फिल्म सेंसर बोर्ड पास कर देता है, और जो थोड़ी सी इशू ओरिएंटेड होती हैं on based on some challenge, based on some other facts, उसको जो है वो आप स्नब करते हैं, रोक देते हैं, लोगों का पैसा जो है वो ज़ाया हो जाता है। करोड़ों रुपया आजकल एक फिल्म के ऊपर लगता है और वो ज़ाया हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप फॉरेन कंटेंट को आप ही अलाउ करते हैं और इधर जो लोकल कंटेंट है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको रोकते हैं। तो ये कोई बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन एक अरसे से चल रही है। अली रज़ा अलवी, आई इनवाइट योर कमेंट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सवाल के जवाब में एक मासूम सा सवाल पूछूंगा कि ये फॉरेन कंटेंट की अर्तुगरुल गाजी की ये जो मूवी है उसकी इजाजत मुनीर अहमद ने दी है, फौजिया शाहिद साहब ने दी है, शाहिद साहब अनवर इकबाल साहब ने दी है, या अली रज़ा अलवी ने दी है? और उसके ऊपर सेनेटरों ने जो पूरे पूरे लंबे लंबे कॉलम लिखे हैं और बड़े बड़े भाषण लिखे हैं, उसमें से हम मेरा ख्याल है चारों में से किसी ने एक लफ्ज भी नहीं लिखा होगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है फ्रैंकली। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर शाहीन और आखिरी चट्टान को
ارطغرل کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے تو ارطغرل اگلے 100 سال نہیں کھڑا ہو سکتا. کہ ہمارے جو گزارش ہے, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اس ارطغرل سے, لیکن یہ آپ کے اس سوال کے تناظر میں کہ بھائی فارن کنٹینٹ تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, چاہے ڈرامے کی صورت میں کریں یا چاہے فلم کی صورت میں کریں, تو ہم نے تو کوئی نہیں کیا نا. تو آپ جب آپ کی اپنی پالیسیاں ہی واضح نہیں ہیں, کوئی لکھی لکھائی, وہ کہتے ہیں وہ نواز شریف چٹیں پڑھ کے پڑھا کرتا تھا, نالائق آدمی ہے, بالکل ہوگا, لیکن سرکار آپ کے بھی کان میں جو پھونک مار دیتا ہے کہ جناب یہ بات کرنی ہے, آپ کوئی سوچتے سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے, اور وہ کر دیتے ہیں. مجھے تو سیدھی بات ہے کہ نہ کل اس خبر میں سمجھ آئی ہے, اور نہ ہی اتنی خوبصورت ساری گفتگو سننے کے بعد فوزیہ صاحبہ کی اور عمر صاحب کی اور آپ کی, کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ کون سا فارن کنٹینٹ جو ہے ان کو, اس پورے پاکستان کو جس نے بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے, اور پاکستانی وقار کو اور پاکستانی تہذیب کو اور نوجوان نسل کو بڑی پریشانی سے دوچار کر دیا ہے. پاکستان کے لوکل سینما, میں تو سونما سے آگے ٹی وی کی بھی, ڈرامے کی بھی بات کروں گا کہ اس ڈرامے میں بھی کہ ان کو جو جس سے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہاں عقل کا فقدان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں تے موجیں ہی موجاں, تو اگلی جملہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا. تو یہاں اسی طرح کی ہی صورتحال ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. بھائی میں بتاتا ہوں, میں تو کسی زمانے میں بھی بڑے شوق سے دیکھتا تھا وہ ڈرامے, حالانکہ ڈراموں سے تبھی وہ پہلے ہمارے اپنے پاکستان کا ڈرامہ انڈسٹری, پی ٹی وی زندہ آباد, کمال, بہترین. پاکستانی سینما ٹھیک ہے اس لیول پہ نہیں جا سکا, لیکن پاکستانی سینما ریوائیو کر رہا تھا. یہ جب آپ کا یہ نیا ایک ماڈرن سسٹم آیا, آپ نے ایک لوکل لیول سے ذرا تھوڑا سا اوپر کیا, بڑے بڑے آپ نے مالز میں سینما ہالس بنائے, اور آپ کا یہ جب سلسلہ آیا تو کچھ اچھی پروڈکشن بھی آنا شروع ہو گئی, اور وہ ہونا شروع ہو گیا. آگے سے کورونا آ گیا, ٹھیک ہے کورونا کے بھی مسائل پیدا ہو گئے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ایک بنیادی فارمولہ ہے جو ہم بول بول کے تھک گئے ہیں, لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں, کہ اگر آپ صرف وہی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہے, تو یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, علی رضا الوی نہیں کہہ رہا, یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے, کسی اچھے معالج سے اس کا علاج کروایا جانا چاہیے. یہ کوئی مطلب جب آپ معاشرے کو بانجھ کر دیں گے, بات ہی بھائی میں نے بات سننی ہی وہ ہے جو میرے کانوں کو بھلی لگے, تو دوسری بات جب میں نے سننی نہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں دہشت گردی بھی بڑھے گی, یہاں انتہا پسندی بھی بڑھے گی. یا جب آپ نے مکالمے کا راستہ روک دیا, سیکنڈ نیریٹو کا راستہ روک دیا, اور حد یہ ہے کہ آپ نے ٹی وی ٹاک شوز کے بعد, خبروں کے بعد, ٹی وی کے اب مالک جو ہے وہ ان کو آپ ایک فون کرتے ہیں, ان کا پیشاب نکل جاتا ہے. تو ابھی تو یہ تو ہمیں ایسا ہے نا جو ہم ایکٹیوسٹ ہیں, اور یہ ہمیں خواہ مخواہ آزادی اظہار کا ایک عجیب سا ہمیں عذاب مبتلا کیا ہوا ہے. یہ فوزیہ شاہد صاحبہ کی قیادت میں جب ہم نے یہ شروع کیا تھا کام, اور انہوں نے ہمارے دماغ خراب کر دی, اور وہ ابھی تک ہمارا جان نہیں چھوٹ رہی اس عذاب سے. تو یہ مجھے لگتا ہے ہمارا منطقی انجام گولی ہی ہے, شہید ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن باز نہیں آ رہے نا ہم. مالک تو ایک فون کی کال کی مرضی ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ میرا شو چلے گا, نہیں مرضی تو نہیں چلے گا. کوئی ایک بات مرضی ہوگی تو وہ سوال آ جاتا ہے یہ بات آپ نے کیوں کر دی. حالانکہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ پکا بندہ ہی ان کا ہے, لیکن جو میرے سوال سے بھی مصیبت, میں نے کشمیر پہ ٹویٹ کر دیا, 15 سال سے 20 سال سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا, 30,000 سے زیادہ فالوورز تھے, وہ 2 ستمبر سے وہ بند ہو گیا جی, سسپینڈ ہو گیا, کمپلین ہو گئی ہے. اس میں نے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کی, خواجہ آصف کی بات کی کہ خواجہ آصف کہتا ہے کشمیر بیچ دیا گیا ہے, اور کیا ہمارا کام صرف ایک آدھ گانا بنانا تھا, اور کیا ہمارا اس سے اور 1-2 منٹ کی خاموشی سے ہمارا حق ادا ہو گیا کشمیر کے شہیدوں کے ساتھ. میرا اس میں کوئی اپنی رائے نہیں ہے. میں نے ایز اے اینکر پرسن ایک سوال کیا ایک پولیٹیکل لیڈر کی زبان کا, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا. اب کیا رونا روئیں گے اور کیا بات کریں. یہ بالکل صورتحال بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں اس میں 1-2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کنکلوڈ کرتے ہوئے کلچر کے حوالے سے, کہ سینما انڈسٹری کو جب تک آپ سہولتیں نہیں دیں گے اور اچھے اسٹوڈیوز نہیں بنیں گے جو پوری فیسلٹیز کے ساتھ, اور جب تک ساؤنڈ سسٹم اور ایفیکٹس اور وہ جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں, تب تک آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اس لیول کی پروڈکشن نہیں کر سکتی. آپ کو کانٹینٹ میں تھوڑا ریلیکس کرنا پڑے گا, کیونکہ جو کانٹینٹ آپ دینا چاہتے ہیں, یا شاید آپ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ جو ہے مخرب اخلاق ہے. آج کل مخرب اخلاق یا
की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल बदल गई। दूसरा, आपको कल्चरल एक्टिविटीज का बजट बढ़ाना होगा। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को जो बजट मिलता है उसमें सिर्फ 7%, 7% जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए है, 93% सैलरीज में और ऑपरेशनल कॉस्ट में जाता है। इसी तरह लोक वर्षा का जो बजट है उसका 8 या 9% जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए है, और बाकी सारा जो है बजट वो ऑपरेशनल कॉस्ट और सैलरीज में जाता है। इन दो ये वफाक के 2 इदारे हैं। बाकी सूबाई सतह पर चले जाएं तो सूबाई सतह पर एलोकेशंस अपने इदारों की जो कल्चर और हेरिटेज के और अदब के फ़रोग के लिए हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई है, और वो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ खानापुरी के लिए हो रही होती हैं। आप चले जाएं सरकार के सारे इदारों के अंदर। तो अली रज़ा अलवी और फौजिया शाहिद साहब और इकबाल साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और सैर हासिल बात की APC के हवाले से और कल्चर और इंडस्ट्री की प्रमोशन के हवाले से। इसके साथ आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।